بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، الیکشن 2024 کے حوالے سے ہم اپنی مختلف جو ویڈیوز ہیں اور قومی اسمبلی کے جو مختلف حلقے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کون سا امیدوار جو ہے اس وقت میدان میں ہے، کون سی پارٹی کا امیدوار کون سی میدان میں ہے اور جو حالیہ سرویز ہیں ان کی رپورٹس کیا ہے۔ اسی طرح ہم ڈسٹرکٹ ملتان کے پہلے جو 2 حلقے تھے وہ ہم کور کر چکے ہیں۔ آج ہم ڈسٹرکٹ ملتان کا تیسرا حلقہ جو ہے قومی اسمبلی کا نہایت ہی اہم حلقہ وہ کی معلومات جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج جو ہمارا حلقہ ہے وہ ہے NA 150 NA 150 ملتان کا حلقہ ہے۔ اور ناظرین یہ جو NA 150 اس کا نام ہے، یہ 2024 کی جو 23 کی آپ نئی حلقہ بندی ہے اس کے مطابق اس کا نمبر ہے NA 150، جبکہ 2018 میں جب اس کے اوپر الیکشن ہوا تھا تو اس وقت جو اس کا نمبر تھا وہ تھا NA 156۔ اب وہی والا NA 156 NA 150 ہے۔ ناظرین یہ حلقہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ حلقہ ہے، اور اس حلقے کے اندر سے وہ ہمیشہ سے الیکشن لڑتے آئے اور کئی مرتبہ ممبر قومی اسمبلی یہاں سے منتخب ہو چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اس حلقے کے اندر پاکستان مسلم نون کے جو امیدوار ہیں وہ ہے عامر سعید انصاری صاحب، وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں۔ اور 2018 سب سے پہلے آپ 2018 کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین 2018 میں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب نے 1,16,272 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے تھے، جبکہ دوسرے نمبر پر رہے تھے پاکستان مسلم نون کے عامر سعید انصاری صاحب، انہوں نے 84,940 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے الیکشن ہار گئے تھے، یعنی تقریباً 32,000 کے قریب لیڈ سے شاہ محمود قریشی صاحب جی حلقہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن ایک اور دلچسپ بات ہے کہ اس میں جو صوبائی اسمبلی کے 4 حلقے تھے اس میں سے ایک حلقہ جو ہے 3 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی، اور ایک حلقہ جو تھا وہ سلمان نعیم جو ہے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے اور وہ جیت گئے تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس میں سے خود جو ہے ممبر صوبائی اسمبلی کا بھی الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ جیت گئے تھے۔ تو سلمان اس وقت بھی بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو آپس میں اختلافات ہے شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین گروپ، اس کی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب کو ہروایا گیا تھا اور سلمان نعیم جو ہے وہ جیت گئے تھے۔ اس کے بعد سلمان نعیم جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے۔ شامل ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر جب پنجاب کے اندر حکومت تبدیل ہوئی عثمان بزدار صاحب کی، تو سلمان نعیم صاحب جو ہے وہ منحرف ہو گئے، پھر وہ ڈی سیٹ ہو گئے۔ اس کے اوپر ضمنی الیکشن ہوا تو اس میں جو ضمنی الیکشن میں زین قریشی صاحب جو کہ اس حلقے سے ان کے خلاف الیکشن لڑے تھے، وہ یہاں سے جو ہے انہوں نے سلمان نعیم کو الیکشن ہرا دیا۔ لیکن اب یہ صورتحال وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت جیل کے اندر ہیں اور ان کی ضمانت ہو چکی ہے لیکن ان کی رہائی نہیں ہوئی۔ تو اب اس حلقے کے اندر سے جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جگہ ان کے بیٹے جو ہیں زین حسین قریشی صاحب، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور وہی اس حلقے میں سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے۔ اور جو پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں عامر سعید انصاری صاحب، وہ بھی اس حلقے سے پاکستان مسلم نون کا ٹکٹ چاہ رہے ہیں، لیکن پاکستان مسلم نون کا جو ٹکٹ ہے اس کے اوپر اختلافات ہیں۔ یعنی عامر سعید انصاری جو کہ پہلے بھی پاکستان مسلم نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ ہے وہ انہیں دیا جائے۔ دوسری طرف جو سلمان نعیم صاحب جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ منحرف ہو گئے تھے اور پھر وہ پاکستان مسلم نون کے ٹکٹ سے صوبائی اسمبلی کا وہ الیکشن لڑے تھے جس میں سے پھر انہوں نے زین قریشی نے انہیں ہرا دیا تھا، تو اب وہ جو ہے ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ٹکٹ کی دوڑ کے اندر شامل ہیں۔ یعنی وہ یہ خواہش رکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم نون جو ہے انہیں قومی اسمبلی کا یہاں سے ٹکٹ دے۔ تو اگر جو سلمان نعیم صاحب ہیں انہیں ٹکٹ مل جاتا ہے تو پھر عامر انصاری صاحب بھی الیکشن تو لڑیں گے۔ اب عامر سعید انصاری صاحب کے گیلانی خاندان کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، ہو سکتا ہے پھر اگر سلمان نعیم کو جو ہے مسلم نون ٹکٹ دے دیتی ہے اور جو ہے ٹکٹ عامر سعید انصاری صاحب کو نہیں ملتا تو عامر سعید انصاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ٹکٹ ہے اس کے الیکشن لڑیں گے۔ تو باقی جو اگر سلمان نعیم کو نہیں ملتا تو ہو سکتا ہے سلمان نعیم کیونکہ جہانگیر ترین کے کافی قریب ہیں
ہو سکتا ہے وہ آئی پی پی میں چلے جائیں، استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں، یعنی مسلم نون کا جو ٹکٹ ہے نا اس کے اوپر جو ہے ابھی اختلافات ہیں. ابھی تک مسلم نون نے واضح نہیں کیا کہ وہ ٹکٹ کسے دے گی، لیکن فیورٹ جو امیدوار نظر آ رہے ہیں وہ اس وقت عامر سعید انصاری نظر آ رہے ہیں کہ مسلم لیگ انہیں ہی ٹکٹ دے گی. لیکن اگر پھر سلمان نعیم کو ٹکٹ نہیں ملتا تو ہو سکتا ہے وہ پھر استحکام پاکستان پارٹی میں چلی جائے. اور اگر سلمان نعیم جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور عامر سعید انصاری جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتے ہیں تو اس کا جو ڈائریکٹلی فائدہ ہوگا وہ زین حسین قریشی کو ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور زین قریشی صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، اس کے درمیان جو مطلب کسی قسم کے اختلافات نہیں ہیں. قریشی خاندان کے درمیان بھی آپ نے دیکھا پہلے سنا ہوگا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کے بھائی تھے مرید حسین قریشی صاحب، ان کے ساتھ ان کے تعلقات کافی خراب تھے، اور لیکن اب ان کے بھی تعلقات بالکل ٹھیک ہیں. جو زین قریشی کے چچا ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، یعنی پورا قریشی خاندان مل کے الیکشن لڑ رہا ہے. تو اب تک کی جو صورتحال یہی بتا رہی ہے کہ اگر سلمان نعیم یعنی کھڑے ہو جاتے ہیں قومی اسمبلی کی نشست پر، چاہے وہ آئی پی پی میں جائیں یا پھر وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں، اور عامر سعید انصاری اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا پھر تینوں امیدوار ہو جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کا بھی آ جاتا ہے، مسلم لیگ نون کا بھی آ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا بھی آ جاتا ہے، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر دونوں کھڑے ہوں گے تو ان کے جو ووٹ بینک ہے اس کے اندر تقسیم ہونے کا خدشہ ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ووٹ بینک جو ہے قریشی خاندان کا بھی ڈسٹرب ہوگا، لیکن زیادہ جو ووٹ بینک ہے ان کا آپس میں ڈسٹرب ہوگا، کیونکہ سلمان نعیم جو ہے وہ بھی مسلم نون کے قریبی ہیں. مسلم نون کا ووٹ بینک بھی انہوں نے حاصل کیا تھا جب انہوں نے ضمنی الیکشن لڑا تھا. اس کے علاوہ جو ہے عامر سعید انصاری نون لیگ کے ہی ٹکٹ ہولڈر ہیں. تو جب یہ دونوں الیکشن، اگر یہ دونوں امیدوار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے، حالانکہ نون لیگ نے جو سلمان نعیم کو پیشکش کی ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ لیں، قومی اسمبلی کا الیکشن نہ لڑیں، لیکن وہ بھی لڑنا چاہ رہے ہیں. تو اگر یہ دونوں اسی طرح چلتے رہے تو ان کے در اختلافات ہیں اس کا فائدہ جو ہوگا وہ زین حسین قریشی کا ہوگا. اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس کی وجہ سے اس وقت تک سرویز بتا رہے ہیں کہ یہ والی جو نشست ہے وہ زین قریشی آرام سے جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے. باقی ناظرین اس کا فیصلہ تو عوام نے کرنا اپنے ووٹ سے کہ کون آگے جیت سکتا ہے. یہ تو 8 فروری کو جو فیصلہ ہوگا وہ سب کے سامنے. انشاءاللہ ناظرین اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.